السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ گفتگو جو چل رہا ہے بچوں کی ولادت کے موقع پر ہماری تیاریاں یا ہماری ذمہ داریاں۔ اس سے پہلے جو گفتگو رکی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم والدین کو اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں یہ چیز پیوست کرنی چاہیے، دل و دماغ پہ مرکوز رہنے چاہیے۔ ہم ولادت کے موقع پر یا جب ہمیں خوشخبری خبر ہو جاتی ہے کہ ہمارے یہاں مہمان کی آمد ہے، پھر ہماری سوچ و فکر ماں باپ، اہل خانہ اور افراد کی یہی ہوتی ہے کہ اس کو ہم دنیا کے امراض سے بچائیں، ماں کو کسی ایسے مرض میں مبتلا نہ ہو، ماں کی احتیاط کریں۔ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو احتیاط کے لیے تاکید کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل خانہ، ساس سسر یا والدین، وہ بھی کوشش میں ہوتے ہیں کہ بیٹی یا بہو کو کوئی ایسی تکلیف نہ ہو جس کی وجہ سے جو خوشی ملی ہے وہ خوشی ضائع ہو جائے۔ در حقیقت یہ سوچ 99% سے زیادہ تقریباً ہر گھروں میں ہے، الا ماشاء اللہ، الا من رحم اللہ، جس کے یہاں اللہ کی توفیق ہو۔ اصل چیز جو ہمیں اس موقع پر اپنے آپ کو مرکوز رہنے چاہیے ہمارے دل و دماغ پر، اور اس کی ذمہ داری سب پر ہے، والدین پر بھی، بیوی کے والدین پر بھی، شوہر کے والدین پر بھی، بھائی بہنوں پر بھی، خاندان والوں پر بھی، کہ یہ جو ابھی ہمارے یہاں جو مہمان کی آمد ہونے والی ہے وہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے نفع بخش بنے۔ اصل نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ مہمان کی آمد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، امت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ ملے۔ تو فرسٹ ڈے سے اگر ہم اس سوچ کو لے کر چلیں گے تو لاسٹ ڈے تک جو تیاریاں ہوں گی وہ تیاریاں ہمارے نئے مہمان کی آمد کے لیے نفع بخش رہے گی، اس کے لیے بھی اور اہل خانہ کے لیے بھی، خاندان والوں کے لیے بھی اور ملک اور ملت کے لیے بھی۔ کیوں؟ اس کی مثال اگر ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ایک غریب گھرانے میں تشریف فرما ہوئے۔ آمد سے پہلے والد کا سایہ دنیا سے چلا گیا، لیکن اللہ کی اپنی ترتیب، اور یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ ترتیب جو ہے سلسلہ ختم نبوت کی طرح ہو، بلکہ وہ ترتیب اگر ہم پہلے دن سے ہماری سوچ میں یہ داخل ہو جائے کہ اس آمد کو، اس مہمان کی آمد کو ہم دنیا کے ساتھ دین کو لے کر چلیں گے تو دین کے نفع کے ساتھ ہمارے یہاں یہ آمد ہوگی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ، اور ان تمام لفظوں کو میں سمیٹتے ہوئے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ماں باپ
چاہے آپ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آزمائش سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ماں باپ کو کوئی اگر بہت کتنی بڑی بھی لالچ دے دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ جو ہے خدا نخواستہ بغیر کپڑوں کے کسی کے سامنے آ سکتے ہیں، تو کسی حال میں تیار نہیں ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے ماں باپ کو نئے مہمان کی جو آمد ہو رہی ہے ان کو ہر طریقے سے ظاہر و باطن برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ تیاری ہم نے کرنی ہے جو ہمارے یہاں نئے مہمان کی آمد ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ سب چیزیں نہیں جاتی ہیں۔ تو میرا سلسلہ کلام صرف یہی ہے کہ ہم اور آپ، شریعت نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے، شریعت نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، اور شریعت کا جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف ہم آئیں۔ میری یہ محنت یا یہ میری کاوش صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے سوچوں کو تبدیل کریں۔ ہمارے اندر جو سوچیں جو دنیا کے طریقے پر آ چکی ہیں اس کو ہم تبدیل کریں۔ تو اب ہم کس طریقے سے اپنے آنے والے مہمان کو گناہوں سے بچائیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ والدین، ماں باپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، حرام سننے سے بچائیں، حرام کھانے سے بچائیں، حرام صحبت سے بچائیں، حرام گفتگو سے بچائیں، حرام نگاہوں سے بچائیں، حرام تعلیم سے بچائیں، اور حرام جگہوں پر بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہر وہ چیز جو کہ نفع بخش نہیں ہے، جو کہ غیر نفع بخش ہے اور گناہ جاریہ ہے، تو سب سے پہلے ماں باپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کنڈیشن میں، یہ جو کنڈیشن ہے ماں کے پیٹ میں جو اللہ کی طرف سے جو آپ کے لیے گفٹ ہے، اس کی ہم تربیت سب سے پہلے اس طریقے سے کریں۔ اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر ہم جو ہے بچے کے والدہ کو ان کو ہم ان کی صحت کی طرف متوجہ ہوں، اور پھر صحت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہمیں جو چیز بھی تجویز کریں اس کو ہم فالو کریں۔ لیکن فرسٹ فالو ہمارا کیا ہوگا؟ فرسٹ فالو ہمیں کرنا ہے کہ ہم شریعت کے مطابق یہ تمام جو دور ہے ہمارا 9 مہینے کا، 8 مہینے کا یا 7 مہینے کا، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے والدین اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں تمام ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کے لیے رجوع اللہ کریں۔ کام بہت ہی آسان ہے، سب سے پہلے رجوع اللہ کرنا ہے، اپنی ذہنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے اندر آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں گے، جب آپ اٹل فیصلہ کر لیں گے، تو خود بخود آپ کے لیے راستے ہموار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کو انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں آگے یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ اس کہنے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔